یوسف علیہ السلام کا قصہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص یعنی کہ اس قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا ہے، وہ انشاءاللہ آج کی تراویح کے اندر، آج کے تفسیر کے اندر بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی جو شروعات جو کی ہے، اسی میں کہا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم تم کو ایک بہت خوبصورت اور بہت بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ اب پہلے یہ سمجھ لیں یہ خوبصورت قصہ کیوں ہے، دو اعتبار سے۔ ایک یہ کہ جو یوسف علیہ السلام تھے یہ انتہائی خوبصورت نبی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر خوبصورتی کے دو ٹکڑے کیے، دو ٹکڑے، جیسے یہ خوبصورتی ہے اس کے دو ٹکڑے کیے۔ آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دے دی اور آدھی خوبصورتی پوری دنیا کے اوپر کیا کر دی، تقسیم کر دی۔ اب اس سے اندازہ لگا یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس صورت کے اندر یوسف علیہ السلام کا جو قصہ جو بیان کیا گیا ہے، یوسف علیہ السلام کیسے اپنے باپ سے جدا ہوئے، بھائیوں نے کیسے ان کے ساتھ مکر کیا، فریب کیا، اس کے بعد ان کو نبوت کیسے ملی، پھر مصر کی ایک بہت بڑی گھر کی خاتون ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اس نے ان کو دعوت زنا دیا، یوسف علیہ السلام اس کے مکر سے اور اس کے چنگل سے بچ کر نکلے، پھر وہاں سے یوسف علیہ السلام مصر کے بڑے وزیر بن گئے۔ وزیر بننے کے بعد ان کے بھائی ان کی خدمت میں آئے، ان کے والد صاحب کی بینائی چلے گئی تھی، بعد میں ان کی بینائی واپس آئی۔ 5 سے 6 پارٹ کے اندر مکمل قصہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو سنتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے مدینہ کے جو یہودی تھے انہوں نے ایک وفد اللہ کے نبی کی خدمت میں مکہ بھیجا، اللہ کے نبی کو آزمانے کے لیے کہ کام کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے نا ان کو آزماتے کہ وہ سچے کہ جھوٹے۔ بولے ان سے کچھ سوالات تو بہت کرتے تھے یہودی لوگ، تو کہا کہ ایک ایسا سوال کرو اگر انہوں نے صحیح جواب دے دیا تو وہ سچے نبی، ورنہ وہ نبی نہیں۔ سوال کیا بھیجا؟ ایک مبہم سوال بھیجا کہ وہ کون سے نبی تھے جن کو شام، ملک شام سے اٹھا کر مصر کے بازار میں لے جا کر بیچ دیا گیا اور ان کے باپ کی ان کی جدائی کے اندر آنکھیں چلے گئی، اندھے ہو گئے، وہ کون سے نبی ہے بتاؤ۔ اب یہ وفد اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر آیا اور سوال کیا۔ جیسے سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو کیا فرما دیا؟ نازل فرما دیا۔ یہ اس کا کیا شان نزول ہے، اور نازل بھی ایسے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ پورے قرآن کے اندر یوسف علیہ السلام کا تذکرہ صرف سورہ یوسف میں ملے گا، اس کے علاوہ کوئی پارے کے اندر یوسف علیہ السلام کا آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی پاروں میں، ابراہیم علیہ السلام کا کئی پاروں میں، عیسیٰ علیہ السلام کا کئی پاروں میں، دیگر انبیاء کا کئی پاروں کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا، لیکن یوسف ایک ایسے نبی ہے کہ ان کا تذکرہ پورے قرآن کے 30 پاروں میں صرف سورہ یوسف کے اندر ہوا ہے۔ چلیے اب جلدی سے ہم مکمل صورت کو اور مکمل یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہوا کیا، ان کے واقعے کی شروعات اللہ نے کیسے کی؟ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ایک خواب یہ دیکھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اپنے والد سے کہا کہ ابا حضور میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ بولے کیا خواب تھا؟ خواب یہ دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے ہیں اور ایک سورج اور ایک چاند ہے، یہ سب میرے کو سجدہ کر رہے، یہ سب میرے کو سجدہ کر رہے۔ بچے تھے، 7 سال کی عمر تھی۔ اب یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد تھے، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، کیا سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن کے اندر میرے بچے کو جوانی میں نبی ہونے کی بشارت دے دی، اور اس سے اس کی تعبیر کیا تھی؟ یعقوب علیہ السلام وہ تعبیر بھی سمجھ گئے۔ تو یہ کہا کہ تم یہ تعبیر اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، پہلے تمہارے بھائی تم سے بہت چڑھتے ہیں، تمہاری خنڈس رکھتے ہیں، اب بھائیوں سے یہ خواب اگر تم بیان کرو گے تو بھائی تمہارے قتل کے در پہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ در پہ ہو جائیں گے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس آیت میں اسی کو بیان کیا جا رہا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ ایسا تھا کہ سارے بھائیوں کے اندر یوسف علیہ السلام اپنے باپ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ 2 وجہ، پہلی وجہ سب سے زیادہ خوبصورت، اور ہوتا ہے اولاد کے اندر جو بچہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے تو ماں باپ کا التفات لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو
بڑکپن میں نبی بنانے والے ہیں. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے اندر سیرت بھی بہت اچھی، صرف جسمانی خوبصورتی نہیں تھی، صرف حسن صورت نہیں تھا، بلکہ حسن صورت بھی اتنی اچھی تھی کہ اپنے باپ باپ کے بالکل فرما بردار تھے. کیا تھے؟ فرما بردار. اب ان کے بھائیوں کو سمجھ لیتے پہلے، پھر آگے قصہ سمجھنا آسان ہوگا. یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، 2 بیویاں. ایک بیوی سے 2 بچے، دوسری بیوی سے 10 بچے، ایسے مکمل 12 بچے تھے، 1 ڈزن. اب پہلی بیوی جو تھی یعقوب علیہ السلام کی، اس سے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین علیہ السلام 2 ہی اولادیں ہوئیں. بنیامین علیہ السلام جب پیدا ہو رہے تھے تو حمل کے وقت بیوی کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. پھر اس سے پہلے دوسری بیوی تھی، یہ اپنی دوسری بیوی تھی. جو پہلی بیوی تھی تو پہلی بیوی سے لگاتار یعقوب علیہ السلام کو مکمل 10 بچے ہوئے، اور سب کیا تھے؟ مرد تھے، نرینہ اولاد تھی. سب کیا تھے؟ لڑکی نہیں تھی، سب لڑکے تھے. تو کتنے ہو گئے؟ یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی بنیامین علیہ السلام، یہ ایک ماں کے اور دوسری ماں کے مکمل 10 بھائی. تو پتہ یہ چلا کہ ایک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کو جو کھنس تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ سگے بھائی نہیں تھے بلکہ سوتیلے بھائی تھے. کیسے تھے؟ سوتیلے بھائی. اب سوتیلے بھائی ہونے کے باوجود باپ کا رجحان ادھر نہیں ہے، ادھر ہے. کس کی طرف؟ یوسف اور بنیامین کی طرف ہے. تو اس وجہ سے ان بھائیوں کو اس کی کنس لگی ہے. اب بھائی لوگ آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں. اب ساری آیتوں کا تفسیر اگر ترجمہ کروں گا تو بہت وقت ہو جائے گا. بھائیوں نے پلاننگ کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو یار، ہم 10 بھائی ہیں ایک ماں کے، اور 10 بھائی بولے کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے. 10 بھائی، اگر کسی کے 10 بیٹے ہو تو کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، خاندان کے لیے 10 بھائی. اور اس کے باوجود ہمارے والد صاحب کا حال یہ ہے کہ وہ ہم کو پسند نہیں کرتے، اور وہ 2 جو ہمارے سوتیلے بچے ہیں وہ 2 تھے، ان کے مقابلے ہم 10 ان کو پسند کرتے. اب ایک کام کرو، ان کو ٹھکانے لگا دو. کیا کرو؟ ٹھکانے. اور وہ دونوں میں بھی کون؟ تو یوسف، بنیامین نہیں، یوسف علیہ السلام. تو کیسے ٹھکانے لگانے کا؟ تو آپس میں مشورہ ہو رہا. ایک کہتا ہے، کچھ بھائیوں نے کہا اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. پلاننگ کیسی ہو رہی؟ دیکھو، یوسف کو مار ڈالو یا پھر ایک ایسی زمین میں چھوڑ کے آ جاؤ، جلا وطن کر کے آ جاؤ اس کو، کہ وہ واپس گھر کو لوٹ کے نہ آئے. پھر تمہارے والد صاحب کی نگاہ تمہارے لیے خاص ہو جائیں گی، ان کی توجہ تمہارے لیے خاص ہو جائیں گی. وہ تکون من بعد قوم صالحین، بعد میں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنے گناہ معاف کر لیں گے. آج کل کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے، ابھی گناہ کر لو، آخرت کے اندر گناہ کیا کر لیں گے؟ معاف کر لیں گے، اللہ غفور رحیم ہے. انہوں نے وہی سوچا، چلو اتنا گناہ کر لیں گے، یوسف کو مار ڈالیں گے، اور بعد میں کیا کریں گے؟ توبہ تلہ کر کے اپنے گناہ معاف کر ڈالیں گے. ان میں سے ایک نے کہا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف. ایک بھائی نے یہ کہا کہ بھائی ہمارا قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے. ایک کام کرتے ہیں، القوا فی غیابۃ الجب، ایک ویران کنویں کے اندر ان کو ڈال دیتے. کنویں کے اندر ویران ان کو ڈال دیتے. کیوں ڈالتے؟ ہوگا یہ کہ جو قافلے آتے جاتے ہیں نا، وہ کنویں میں جب پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالیں گے تو ان کو یہ بچہ ملے گا، یہ وہ اس کو اٹھا کر لے کے چلے جائیں گے. اس سے اس کی جان بھی بچ جائیں گی اور بیچارہ اپنی زندگی گمنامی کدھر بھی جی لے گا. ہمارا مقصد کیا ہے؟ باپ کی نگاہ سے اس کو دور کرنا. یہ کون تھا بولنے والا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا بھائی تھا، جس کا نام یہودا تھا. کیا تھا؟ یہودا. اور ہوتا بھی ہے، جس کے 4-5 جو اولاد ہوتے ہیں، جو سب سے بڑا بھائی ہوتا ہے نا، اس میں سوجھ بوجھ زیادہ ہوتی ہے. بولتے نا بڑا بھائی باپ سمان ہوتا ہے. تو یہ بڑا بھائی تھا. تو اس نے کیا تجویز دیا؟ بھائی قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے، بس ہمارا مقصد کیا ہے؟ باپ کی نگاہ سے دور کرنا نا. تو یہ تجویز، چلو یہ تجویز ہو گئی. اب یوسف کو لے کے کیسے جائے؟ باپ کے پاس آئے. باپ کے پاس لے کے ابا حضور، آپ ہمیشہ یوسف کو اپنے پاس رکھتے ہو اور کبھی اس کو سیر تفریح کے لیے بیچتے نہیں ہو، ایک کام کرو، آج یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو. اور ہم تو 10 بھائی ہیں اس کو کون تکلیف پہنچانے والا؟ کوئی دنیا کی آفت مصیبت اس کو نہیں آ سکتی. جبکہ ہم وَنَحْنُ أُصْبَةٌ، ہم اتنی بڑی جماعت ہے 10 بھائیوں کی، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. میرا دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا، مجھے اندر سے یہ بات کھائی جا رہی ہے کہ اگر تم میرے بیٹے یوسف کو اگر لے کر جاؤ گے اور خدا نہ خواستہ اگر کسی بھیڑیا نے اس کو کھا لیا تو تم کیا کرو گے؟ بھیڑیا نے کھیل رہا ہے، بھیڑیا نے اس پر حملہ کر دیا تو تم کیا کرو گے؟ تو سب بھائیوں نے کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، ہمارے ہوتے ہوئے ہم 10 بھائی، اتنی بڑی طاقت ہمارے ہوتے ہوئے. تو کسی طرح سے اپنے باپ کو منایا اور منا کر یوسف علیہ السلام کو کیا سیر تفریح کے لیے لے کر گئے. اب سیر تفریح کے لیے لے کر گئے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کے کپڑے نکالے.
کپڑے نکال کر ان کو بالکل برہنہ کر دیا اور ایک دور دراز ایک کنواں تھا، بالکل ویران تھا، اس میں پانی وانی کچھ نہیں تھا، اس میں ڈال دیا۔ اس میں ڈالنے کے بعد کیا ان کا مقصد کیا تھا؟ یا تو کوئی قافلہ آ کر اٹھا لے گا، یا ویران کنویں کے اندر سانپ بچھو ہنسدے ہوتے وہ کیا کریں گے، یوسف کو کاٹ کے مار ڈالیں گے، تو قتل کا الزام تمہارے سر پہ نہیں آئے گا۔ کس نے کاٹا؟ تو سانپ نے کاٹا، تو تم وہ قتل کے الزام سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو کیا کر دیا انہوں نے، ڈال دیا، اور یوسف علیہ السلام کا کپڑا جو شرٹ تھا وہ نکالا، کرتا نکالا، اور ایک بکرا ذبح کیا، بھیڑ ذبح کیا، دمبا ذبح کیا، اور پورا خون ان کے کپڑے کو لگایا، اور اپنے ابا کے پاس آئے اور کیا کہنے لگے کہ ابا ہم تو گئے تھے، گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، تفریح کر رہے تھے، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑی نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ وجاؤ اعلیٰ قومی سی بھی دمین کذب، اور خون میں آلود ان کا کرتا لایا ابراہیم اپنے یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کو دیا۔ جیسا یعقوب علیہ السلام نے دیکھا اس کرتے کو تو کہنے لگے بھیڑیا اتنا عقل مند کیسے تھا کہ کپڑے پھاڑا نہیں، کپڑے نکال کے میرے بیٹے کو کھا لیا۔ چیر پھاڑ جانور حملہ کیسے کرتے؟ حملہ کیسا رہتا ہے ان کا؟ آئیں گے، ایسا بٹن کھولیں گے، آستین نکالیں گے، ایسے آرام سے کرتا یا سائڈ میں رکھیں گے اور پھر کاٹ کے کھائیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اتنا عقل مند بھیڑیا کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے اتنی عقل کہاں سے دی بھیڑیے کو کہ آرام سے میرے بچے کے کپڑے نکال لیا، کپڑا ذرا بھی نہیں پھٹا، اور میرے بچے کو چیر پھاڑ کر کے کھا لیا۔ تو پھر سمجھ گئے کہ سولت لکم انفسکم، تم نے یہ بہانہ گھڑ کر آئے۔ فصبر جمیل، میں صبر جمیل کروں گا۔ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ صبر جمیل اسے کہتے ہیں کہ جو مصیبتیں تم پر آئے اس کا رونا روتے مت پھرو۔ کیا مطلب؟ اگر تمہارے اوپر مصیبت آئے تو لوگوں کو بتاتے مت پھرو تمہارے اندر مصیبتیں آئی ہے، اور تم لوگوں کے پاس جا کے روتے بیٹھ رہے ہو، بہت حالات ہیں، بیماری ہے، دھندا نہیں چل رہا، امک نہیں ہو رہا، ڈھمک نہیں ہو رہا، تو یہ تم لوگوں کو اپنے حالات بتاتے بیٹھ رہے ہو نا، اس کو صبر نہیں کہتے۔ ہوتے نا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جنت دیں گے، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے اجر دیا جائے گا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ بشارتیں ایسے صبر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے جو لوگوں کے پاس جا کر اپنے حالات اور مصیبت کا رونا روتے ہیں، بلکہ وہ صبر کرنے والے جو اپنے صبر کو، اپنی مصیبتوں کو اپنے دل کے اندر دبا لیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو بیان بھی نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ چلیے اب تھوڑا شارٹ کرتا ہوں، میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ لوگ گھر پر آ گئے، یعقوب علیہ السلام بیچارے رونے دھونے کے اندر لگ گئے کہ میرا بچہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ اب ایک قافلہ آیا جو جا رہا تھا کدھر پہ؟ مصر کو جا رہا تھا، تو وہ راستہ بھٹک گئے تھے۔ وہ راستہ بھٹکانا اللہ کی طرف کی بات تھی کہ یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ ملے۔ وہ راستہ بھٹک گئے تو ان کو ایک کنواں ملا، کنویں کے اندر انہوں نے ڈول ڈالے پانی کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے رسی دے کے اور پکڑ کے اوپر آ گئے۔ اب سوال یہ ہوتا، کرتا تو انہوں نے لے کے چلے گئے تھے، وہ تو بیچارے ننگے تھے کنویں کے اندر۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک کپڑا لے کر آئے، اور وہ کپڑا کیا کر دیا، ابراہیم نے یوسف علیہ السلام کا اس سے کرتا بنا دیا، اور جنت کا لباس کیا کر دیا، یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا۔ اب جیسے وہ بندے نے ڈول اوپر کھینچا تو اس میں بچہ اتنا خوبصورت کہ وہ دیکھتے تھے فدا ہو گیا، اور اتنا خوبصورت وَأَسَرُّوا بِدُعَاء، اور اس نے کیا کر دیا، اپنے سامان کے اندر چھپا ڈالا کہ دوسرے قافلے والے دیکھیں گے تو وہ بھی ہنس جتائیں گے کہ بھائی ہم بھی قافلے والے، قافلے کو یہ ملا تو قافلے کا برابر حصہ اس کے اندر ہونا چاہیے، تو اس نے کیا کر دیا، اس کو چھپا لیا۔ پھر آگے جا کر انہوں نے بازار مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کو 40 درہموں کے بدلے بیچ دیا، ایک روایت میں آتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بہت سارے سونے کے بدلے میں خریدا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یہاں لکھا اللہ تعالیٰ نے شرعہ بثمن بخس دراہم معدودہ، تھوڑے سے درہموں کے بدلے، تھوڑے سے درہموں کی تعداد مفسرین نے 40 بتائی ہے، 40 درہم کے بدلے بیچ دیا۔ پھر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بہت سونے کے بدلے میں کیسے خریدا؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے، مفسرین لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک ترازو میں رکھا گیا، اور دوسرے پڑلے کے اندر سونا رکھا گیا اور ان کو تولا گیا۔ پھر وہ سونا نکال کر یوسف علیہ السلام کو ترازو میں رکھا گیا، دوسرے پلے کے اندر مشک رکھا گیا، عطر آتا نا مشک اوریجنل، وہ رکھا گیا، اس میں یوسف علیہ السلام کو تولا گیا، اور وہ مشک اور وہ سونا یوسف علیہ السلام کی قیمت بنی۔ کیا بنی؟ قیمت۔ اس کا جواب اس نے یہ دیا ہے کہ جو پہلا واقعہ دوسرا واقعہ ہے، اس کا جواب یہ بنا کہ یوسف علیہ السلام دو بار بکے۔ ایک بار یہ قافلے والوں نے لا کر تجارت کے اندر کسی بیپاری کو بیچ دیا، اب اس بیپاری نے جو واقع مقامی تھا اس نے بادشاہ کو اتنی بڑی رقم کے اندر یوسف علیہ السلام کو بیچا۔ بہرحال پھر کیا ہوا، بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی اس کا خیال رکھنا،
کیا رکھنا, اس کا خیال رکھنا, ہم کو تو اولاد نہیں ہے, یا تو ہم اس کو اپنا غلام بنائیں گے اور بچہ بہت خوبصورت ہے, ہم آگے کیا کر لیں گے, اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. کئی سال تک یوسف علیہ السلام اسی بادشاہ کے محل, وہ بادشاہ نہیں تھا, بادشاہ کا وزیر تھا, اس کا نام تھا قطفیر, اور مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ریان بن اسید, اور ریان بن اسید بادشاہ کا وہ وزیر تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا. اب ہوا یہ, اس کی جو بیوی تھی جس کو ہم زلیخا کہتے ہیں, اس کا اوریجنل نام راحل تھا. کیا تھا؟ راحل, اور اس کو زلیخا کہتے ہیں. اور زلیخا کے معنی لکھا ہے علماء نے کہ زلیخا کے معنی خوبصورتی کے آتے. تو وہ جو قطفیر کر کے جو وزیر تھا, اس کی بیوی یہ زلیخا بھی بڑی خوبصورت تھی. مصر کی ساری عورتوں میں خوبصورتی میں اس کا نام آتا تھا, سب سے زیادہ خوبصورت. اب یہ بچہ سب سے زیادہ خوبصورت اس کے گھر میں پل رہا ہے. کچھ دنوں کے بعد یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے, کیا ہو گئے, بالغ ہو گئے. تو وہ جو یوسف علیہ السلام کو سنبھال رہی تھی, عزیز مصر کی عورت, وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر فدا ہو گئی. کیا ہو گئی؟ فدا ہو گئی. قصہ بہت بڑا ہے, میں شارٹ کرتا ہوں. فدا ہو گئی. یوسف علیہ السلام سے کیا کیا, ان کو دعوت زنا دیا.